مسلمانوں کو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہم کہاں چلے، ہم زوال کے شکار ہو گئے۔ علم و دولت نہیں، اسلام کا کچھ پاس نہیں، پھر غضب یہ ہے کہ اس پستی کا احساس نہیں۔ کہ اگر کوئی نوجوان دین سے دور ہو گیا ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ آپ اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کس عمل سے کب راضی ہو جائے کسی کو علم نہیں۔ ایک مسلم نوجوان کی سب سے اہم خوبیاں کیا ہونی چاہیے؟ وہ ظرف ہونا چاہیے کہ ہم معاف کرنے والے بنے۔ اچھے دوست زندگی کو کیسے بدل سکتے ہیں؟ صحابہ اور حضور میں تعلق کیا تھا سوائے دوستی کے، سوائے ساتھ بیٹھنے کے، سوائے ساتھ سیکھنے کے؟ آپ کس صحبت کو اختیار کر رہے ہیں؟ جتنے مذاہب ہیں، ہر مذہب کی اس کی جو تعلیمات ہیں وہ کردار کو بنانے کا ہی کام کرتے ہیں۔ ہم اسلام کے معاملے میں ہمارا حال ایسا ہے، صرف اسلام کو ہم نماز کے حد تک محدود اور عبادات کے حد تک محدود سمجھتے ہیں، جبکہ اسلام ہم کو معاشرت سکھاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جب کوئی شخص مال کو ترجیح دے کے اپنے رشتوں کو جوڑیں گا تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ وہ پھر ذلیل ہوں گے۔ تیغ زن قلعہ شکن صاحب زر فہم و جگہ، کون تھا مشرق و مغرب میں مسلمان کے سوا؟ ناظرین السلام علیکم، آداب۔ میزان درائز کی پوڈ کاسٹ میں آپ کا پھر سے استقبال ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، میزان درائز ہمارا یہ پلیٹ فارم خاص طور پر نوجوان نسل کی بہتر تربیت، ان کی اصلاح اور انہیں ان کی ذمہ داری سمجھانے کے حوالے سے ہم یہاں پر پروگرامز کرتے رہتے ہیں۔ آج بھی ایک خاص پروگرام میں اور ایک خاص مہمان کے ساتھ ہم حاضر ہیں، جس میں ہم بات کریں گے کہ بدلتی دنیا میں اسلامی اقدار کو کیسے زندہ رکھا جائے۔ ہاؤ کین وی پریزرو اسلامک ویلیوز ان اے چینجنگ ورلڈ؟ تو اس موضوع پر روشنی ڈالنے کے لیے آج جو ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں وہ ہیں مولانا ریاض احمد صاحب، جو ریاض العلوم کے ڈائریکٹر ہیں، معروف اسلامی اسکالر اور مقرر ہیں۔ دینی و تعلیمی خدمات کے ساتھ ساتھ صحافتی میدان میں بھی آپ کی خدمات قابل قدر ہیں اور مختلف سماجی و قومی مسائل پر آپ کی گہری نظر ہے۔ مولانا کی شخصیت کے اعتبار سے اگر بات کی جائے تو مولانا ایک بہت متحرک بھی ہیں، خاص طور پر ایز اے موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں، جو نوجوان نسل کی بہتری، ان کی کامیابی، ان کی ترقی اور انہیں بہتر راہ دکھانے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں۔ آج کا دور سوشل میڈیا کا دور ہے اور ایسے دور میں ہمیں ان طریقوں کو اپنانا پڑے گا اور انہی طریقوں پر چلنا پڑے گا جو وقت کی ضرورت ہے۔ اور مولانا اس حوالے سے یقیناً یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ جو کوشش، جو خدمت اور جو ممکن ان سے ہو رہا وہ بے حد قابل قدر، قابل تعریف، قابل ستائش ہے۔ آئیے اب سوال و جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ مولانا، آج کی تیزی سے بدلتی دنیا میں نوجوانوں کو سب سے بڑے چیلنجز کیا درپیش ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والاکرمین، اما بعد۔ جناب دیکھیے، سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح آپ نے پوچھا ہے کہ موجودہ حالات کے اعتبار سے، تو سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے ایمان کی حفاظت کس طرح کر سکیں ان حالات میں، جو حالات سے ہم گزر رہے ہیں ان کے اندر ہم اپنے ایمان کی حفاظت کیسے کریں اور ساتھ ساتھ اپنے کردار کی حفاظت کیسا کریں، کیونکہ ایمان اور کردار دونوں الگ الگ نہیں ہیں۔ آپ کا ایمان ہی آپ کے کردار کو پیش کرتا، پریزنٹ کرتا، جو آپ کے سینے میں ہے وہ آپ کے عمل سے ظاہر کرتا۔ تو دونوں کے اوپر اس دور میں خاص طور پر نوجوانوں کو بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے۔ اگر اس پر محنت ہو تو میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ ہم حقیقی طور پہ جو مسلمان ہونے کا جو ہمارا رویہ اور انداز ہونا چاہیے اور ایک مومن بننے میں ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ بالکل، خاص طور پہ ابھی جو وقت ہے اور جس طرح کے حالات ہیں، ایسے میں نوجوانوں کی بہتری اور ان کو صحیح ڈائریکشن پہ لانا بہت ضروری ہے، کیونکہ ان کے اندر وہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ وہ قوم کے حوالے سے، اپنے گھر کے حوالے سے فکر مند تو ضرور ہیں، بس تھوڑی سی بے راہ روی کے شکار ہیں۔ تو آخر اس کو کیسے دور کیا جائے؟ ان کے اندر جو بے راہ روی کہہ لیں یا جو ایک فکر کی کمی ہے یقیناً، تو اس کی بہتری کیسے ہوگی؟ بنیادی اعتبار سے خاص طور پہ اگر ہم بات صرف مسلمانوں کی اگر کریں گے تو اہم مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے علم کا مسئلہ ہے، تعلیم کا مسئلہ ہے۔
کہ جس مذہب کی شروعات مان لیجئے اقرا بسم ربک الذی خلق، سبحان اللہ، بے شک، جس کا بالکل آغاز ہوا، کہ جس کو سب سے پہلی چیز ہی علم میں ملی. علم ملی ہے، بالکل. حالانکہ آپ اگر غور کریں تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دور میں، کہ جس دور میں جو ہے زنا عام تھا، شراب عام تھی، بے شمار گناہ تھے جو لوگ کرتے تھے، اللہ چاہتا تو ڈائریکٹ قرآن کی آیت نازل کرتے تو شراب سے شروعات ہوتی کہ شراب ہی مت پیو. تمام برائیوں کا خاتمہ علم سے ہے، کہ اگر آپ کے پاس علم ہے تب جا کر سب کچھ ہے. ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ مال و دولت جو ہے انسان کی ختم ہو جاتی ہے، وہ ایک وقت تک اس کا ساتھ دیتی، لیکن علم اس کے پاس ایک ایسی دولت ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی. بالکل، بہت اچھی وہ بات ہمیشہ ہے. اس کے سینے میں رہتی، اور پھر اس علم کو جو انسان اپنے سینے سے پھر دوسرے کے سینے میں پہنچانے کا کام کرتا، یہ تو پھر نسل در نسل جو ہے نسل در صدقہ نسل، جاریہ کا بالکل کام. بالکل حقیقت. تو بنیادی اعتبار سے نئی نسل کو علم کی طرف آنے کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. ایک بڑا طبقہ جو ہے محدود اپنے ذہن کو بنایا ہوا ہے کہ ہم اتنا ہی پڑھ لیں گے، پھر اس کے بعد نوکریوں پہ چلے جائیں گے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. ہاں یقیناً. اور آپ غور کریں، وائٹ کلر نوکری ہم جسے کہتے نا، کہ ایک بالکل عزت دار حیثیت سے جو ہے ہم کام کریں، اپنے اعتبار سے ہم کوشش کریں، وہ نوجوانوں کی فکر نہیں رہی، روزگار کی فکر نہیں رہی. ایسے میں آ کر ہم بالکل نچلی سطح کی طرف جاتے ہوئے، اور پھر ہمارے اخلاق پہ بھی محنت نہیں ہے. کسی بھی مذہب کے اندر، صرف مسلمانوں کی بات نہیں، جتنے مذاہب ہیں ہر مذہب کی اس کی جو تعلیمات ہیں وہ کردار کو بنانے کا ہی کام کرتے ہیں. کیریکٹر، بالکل کیریکٹر پہ ہی کام ہے پورا. تو اگر ہم کیریکٹر کے اوپر ہماری اسلام کے اعتبار سے ہم دیکھیں گے تو آپ غور کریے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت دین کی دعوت دی، ماننے راضی نہیں تھے لوگ، بہت سارے مسائل ہوئے، یہاں تک کہ آپ کو مکۃ المکرمہ کو چھوڑ کے مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و عظما کو جو ہجرت کرنا پڑا. لیکن جب لوٹ آئے اور مکہ فتح ہوا، فتح مکہ، جی اس وقت میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کردار پیش کیا تھا اپنی طرف سے، اللہ نے اس کو قرآن میں محفوظ کیا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ کے جیسے اخلاق والا نہ ہم نے دیکھا، نہ ہم دکھا سکتے کسی کو، نہ پھر آنے والا ہے کبھی. آپ ایک واحد ہستی ہیں جن کے بعد اب ختم ہوگا، کوئی ویسے اخلاق والا نہیں آ سکتا. لیکن ہمارے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب مسلمانوں کے لیے، اور پھر عالم انسانیت کے لیے اللہ نے ایک ہی مشعل راہ اور ایک ہی رہبر اور ایک ہی امیر طے کیا، وہ صرف اور صرف حضور رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. تو جہاں ہم مسلمان ہیں، ایمان ہمارے سینے میں، وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بنیادی تقاضا ہے. بالکل حقیقت ہے، اس اور کے بنا محبت سب کچھ کراتی ہے، سب کچھ کراتی ہے. کہ آپ اگر آپ کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو پھر آپ نماز بھی پڑھ لیں گے، پھر آپ اپنے کردار پہ بھی محنت کر لیں گے. کیسا چیلنجز آپ کے سامنے آتے ہوں، اب اس کے خطرے کی کوئی ضرورت نہیں. بالکل. ایک بڑا پوائنٹ یہاں پر جو سامنے آیا آپ کی باتوں سے، کہ ہمارے اندر سے تعلیم کے ساتھ ساتھ سیرت نبوی جو ہے اس کا فقدان ہے. بالکل. ہم نے جو ہے کہ اپنے نوجوان نسل کے اندر سیرت النبی کا جو پورا معاملہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کا طریقہ، آپ کے عادات، آپ کے اطوار، جو ایک بہتر ایک نوجوان کو ایک بہتر نوجوان بنا سکتا ہے، اس کی کمی ہمارے اندر ہے. تو ہمیں اس پر بھی غور کرنا چاہیے. اور کیا اس کا طریقہ کیا ہو سکتا ہے کہ جو ہماری نوجوان نسل ہے اسے ہم رسول اللہ کی سیرت سے واقف کرائیں، بتائیں. یہ اس میں جو سب سے اہم ذمہ داری پہلی عائد ہوتی ہے وہ والدین کی ہوتی ہے. ہاں یقیناً. کہ سرپرست کیا چاہ رہا ہے. آپ یاد رکھیے، ہمارا قرآن ہے، افسوس ہے کہ ہمارے پاس اس کے لیے وقت نہیں ہے، ورنہ اگر آپ قرآن پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ نبیوں نے جو ہے اولاد کے لیے دعا مانگی. حضرت ابراہیم علیہ السلام بالکل 83 برس کے ہو گئے اور جو ہے آپ کو اولاد نہیں ہوئی، اور 83 سال تک آپ اللہ سے دعائی مانگتے رہے، ربی حبلی من الصالحین، ربی حبلی من الصالحین. تب جا کر اللہ تبارک و تعالی نے ایک بیٹا دیا، پھر اس پہ بھی قربانی دی، مسائل اور ان کی آزمائشوں کے ساتھ، پوری آزمائش، بہت ساری آزمائش. اور ابراہیم علیہ السلام مان لیجئے اتنا طویل عرصہ پہلے ہی آزمائشیں گزار چکے تھے، اور انہی آزمائشوں کا تحفے میں اولاد ملی، اور پھر آزمائش پوری زندگی آزمائش ہی آزمائش رہی. اس دور میں اگر کوئی انسان صاحب اولاد ہو جائے اللہ کے فضل سے تو جتنا خوش ہوتا ہے کہ بھئی میرے کو بیٹا ہو گیا، یقیناً خاص طور پر بہت خوش ہوتا ہے. انسانی فطرت ہے کہ میرے کو بیٹا ہو گیا. اور جن کو نہیں ہے وہ بے چین رہتے، اور عوام اور سماج کے جو ہے تانوں میں پریشان رہتے ہیں، ارے بھائی کیا ہو گیا، بلکہ یہ ظلم الگ ہے.
لیکن جن صاحب اولاد ہو جاتے ہیں آپ کی ذمہ داری ڈبل ہو جاتی. امتحا گاہ اسے عیش کی مسند نہ سمجھ. تو بھائی میرے کو اولاد ہو گئی، میں خوش ہو گیا، تو اب ٹھیک ہے اولاد ہو گئی، کیا کرنا چاہ رہے ہیں آپ کے پاس آگے کا پلان کیا ہے؟ تو اسکول اکیڈمک کے اعتبار سے آپ کے پاس، ماڈرن اکیڈمک کے اعتبار سے آپ کے پاس پلان ہے. یقیناً. ہاں. اور پھر بہت بڑی مشکل سے مسلمانوں کے پاس ہم جو ہے کوئی مکتب کے ذریعے سے یا تو پھر کوئی ایک استاد کو لگا کے دین کی تعلیم ہم کچھ پڑھا لیں گے، یہ مقصد بنا ہوا رہتا ذہن میں. لیکن ان کے کیریکٹر کے لیے ان کے پاس کچھ بھی نہیں. اور جب بچہ پیدا ہوتا، یعنی پیدا نہیں ہونے سے پہلے کی بھی اگر بات کر لیں تو اس کا پہلا درس، اس کا پہلا سبق جہاں پر وہ سیکھتا وہ ماں کی گود کے اندر سیکھتا. ماں کے ہر عمل کے ساتھ جو ہے وہاں پر بچے کے اندر اس کو اترنا ہے، اس کے ذہن میں اس کی فکریں، ماں کی جو فکریں ہوں گی وہ اولاد کے اندر منتقل ہوتی. تو یہ پورا کنیکشن ہے والدین سے جڑا ہوا. جب آنکھ کھول کے زمین پہ آ گیا، لوگوں کی گودوں میں ہے، تو اپنے باپ کو پہلا زندگی کا ہیرو تصور کرتا کہ یہ میرا باپ ہے اور یہی میرا ہیرو ہے. وہیں سے جو ڈائریکشن اس کو ملتا ہے بس خلاص. بالکل. تو اب مسئلہ ہمارا یہاں پر اتنا ہے کہ والدین کیا کیریکٹر والے ہیں، وہی اس کے ساتھ وہاں سے وہ شروع ہوتا. تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہمیں نہ صرف نوجوان نسل بلکہ ان والدین کی بھی تربیت کے لیے فکر مند ہونا پڑے گا جو ایک نئی نسل کی آبیاری اور آگے کے لیے تیار ہے، کیونکہ وہ جیسے ہوں گے آنے والی نسل کو ویسا ہی چھوڑیں گے. تو ایک بات اور بھی یہاں پہ آتی ہے کہ آخر ابھی جو ایک پورا نوجوان طبقہ ہے، اگر وہ اس بنیادی بات کو نہیں سمجھے گا تو پھر آنے والی نسل بھی تو اسی طرح کے اس میں شمار ہوتی رہے گی. تو ان کو جو ہے کہ ان کو سمجھانے کے لیے ہمیں کیا لائے عمل تیار کرنا پڑے گا، کیونکہ بہت بڑی بات آپ نے کہی کہ بچہ جو ہے اپنے والدین سے سیکھتا ہے اور اپنے باپ کو ہی سب سے پہلا ہیرو سمجھتا ہے، اور جب وہ وہی ہیرو اس کی تربیت میں ناکام ہے تو پھر آنے والا پورا کا پورا وقت بھی. تو والدین کے لیے، خاص طور پر ایک والد کے لیے دینی اعتبار سے کیا پیغام ہونا چاہیے؟ اس دور کے اندر اکثر ماں باپ کے بے شمار مان لیجیے شکایتیں ہوئیں اولاد کو لے کر کہ یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے. میں ہزاروں قسم کے جو ہے بچوں کے مسائل سے دو چار ہو کے اپنے آپ کو جو ہے پوری پریشانی میں رکھتے ہوئے بھی جو ہے اپنے تقاضے ہماری اولاد کے میں پورے کرتا ہوں. اس کے باوجود بھی کوئی میرے لیے جو ہے سامنے کوئی ایسا لاہ عمل نہیں آتا کہ اولاد میرے لیے وفادار ہوتی ہوں گی یا تو یہ ہو. ایسے ہزاروں باتیں ہیں. بنیادی اعتبار سے اگر ہم غور کریں تو ہمارے لیے سب سے پہلی چیز آدمی کس کو فالو کریں گا، آپ کا آئیڈیل کیا ہے، آپ کے پاس کیا نمونے حیات ہے، کس کے نمونے کو آپ کس کو فالو کرنا چاہ رہے ہیں. آپ سیدھی سیدھی بات، آدمی اگر بیمار بھی ہے تو کہ ڈاکٹر کے پاس جا کر کچھ معلومات کرتا ہے کہ کیا کروں، کیا چیز ہے. ہم اسلام کے معاملے میں ہمارا حال ایسا ہے، صرف اسلام کو ہم نماز کے حد تک محدود اور عبادات کے حد تک محدود سمجھتے ہیں، جبکہ اسلام ہم کو معاشرت سکھاتا ہے. زندگی بالکل. ماں باپ ہیں تو ماں باپ کا کیریکٹر کیا ہونا، ان کا رول کس مومنٹ پہ کس طرح ان کو کیا رول پلے کرنا ہے، وہ آپ کو اسلام سکھاتا ہے. اولاد ہیں تو اولاد کو اولاد کا زندگی کا طرز عمل، اس کا طور و طریقہ اسلام سکھاتا. ہم ایسے وہ دین ہمارا ہے ہی نہیں جو بالکل جو ہے ابائچ ہو. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ ہم کامل اور اکمل دین والے ہیں جس پر ہم عمل کر رہے ہیں. اور ہمارے لیے جو اسوہ ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اب ہم کو ضرورت نہیں ہے. یقیناً مطلب سچ بات اگر کہی جائے تو بس یہی ہے کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. مولانا صاحب ایک سوال اور یہ ہے جو آج کے نوجوان نسل اور نوجوانوں کی زبان پر ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ ماڈرن ایرا ہے، جدید دور ہے، اور اسلام کا جو طریقہ ہے، اسلام جو ہے وہ مطلب ایک پورے طور پر کہا جائے کہ ہم کیسے فالو کریں. 5 وقت کی نماز ہے، قرآن ہے، حدیث ہے، اور یہ ساری چیزیں انہیں یہ کیسے بتایا جائے کہ اسلام ہر دور کے لیے ماڈرن ہے. اسلام کا جو طریقہ ہے، رسول اللہ کی جو سنت ہے اور جو طریقہ وہ ہر دور کے لیے ماڈرن ہے. جس ماڈرن کو ہم ماڈرن کہہ رہے ہیں وہ ماڈرن ہے ہی نہیں، وہ ہماری ناکامی ہے، ناسمجھی ہے. یہ چیزیں ہمارے نوجوان نسل کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ کس ماڈرنزم کی بات کر رہے ہیں آپ،
کس جدیدیت کی بات کر رہے ہیں آپ. یہ چیز بہت ضروری ہے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ 5 وقت کی نماز پڑھنا, روزہ رکھنا یا جو ہے کہ دین کی باتیں سننا, مجلس منعقد کر کے ان کی جو تربیت اگر ہو, تربیت گاہ میں جانا, یہ ان کے لیے بہت ایک بھاری اور چیلنجنگ ہو رہا. اس پوائنٹ کو, اس چیز کو ہمارے نوجوان نسل کو آپ سمجھائیں. جہاں تک نوجوان نسل کا مسئلہ ہے اور دین سے دوری کا مسئلہ ہے یا پھر ماڈرن طریقے کے اعتبار سے یہ زندگی, اسلام آپ کو کبھی روکا ہی نہیں. بالکل. ہر سال جس قسم کی نئی نئی ایجادات آپ کی زندگی کے اندر آپ کو آتے جائیں گی. ہمارا ایمان تو یہ ہے کہ وہ خود بھی اللہ کے فضل سے ہیں. اگر اللہ نہیں چاہا تو کوئی ماڈرنائزیشن نہیں ہے دنیا کا, بالکل کوئی ترقی نہیں ہے. یہ ہمارا ایمان ہے یقیناً, ہم اور یہی ہونا بھی, یہی ہونا چاہیے. ایک مسلمان ہے تو پہلے آپ کا ایمان کیا ہے. اگر آپ کے ایمان پہ محنت ہو کے نہیں ہے تو پھر آپ پرانی باتیں کریے یا نئے زمانے کی باتیں کریے, سب بیکار ہے. بنیادی مقصد ہے, والدین کی ذمہ داری بھی ہے, خود نوجوانوں کی بھی ذمہ داری بنتی کہ اپنے ایمان پہ سب سے زیادہ محنت کریں. آپ اگر ماڈرن زمانے کی بات کر رہے ہیں, آپ کی نظر میں ماڈرنائزیشن ہے کیا آخر؟ آپ کی نظر میں یہ نئے نئے ایجادات ہیں. سب سے بڑی چیز یہ چیز کو سب سے بنیادی اعتبار ہے کیا؟ تو نئی ایجادات ہے. تو نئی ایجادات کیا قرآن آپ کو اس سے واضح طور پہ نہیں سمجھاتا؟ موٹی موٹی مثالیں ہیں جو عام طور پر ہم سمجھتے ہیں. معراج کے فلسفے میں خود ہمیں واقعہ معراج ایسے کئی سارے باتوں کے نئی نئی ایجادات کی طرف اشارے دیتا ہے. مان لیجئے کہ براق کی سواری ہمیں اشارہ دیتی کہ کم وقت میں طویل لمبے سفر کو ایسی ایک سواری کی تیاری کرنے کے طریقے کے اعتبار سے آج کے دور میں مان لیجئے کوئی بھی اس کا نام لے لے, میں بنایا, مگر اس کا ہمارے لیے جو آئیڈیا ہے, جو ہمارے پاس اس کا طریقہ ہے, جو سوچ ہے, وہ اسلام سے ہے. تو آپ ایسے ہزاروں چیزیں ہیں. اگر آپ ماڈرنائزیشن کو اسلام سے لیں گے, سائنس اور اسلام بھی دیکھ لیجئے, اس کا ہمارے سے کیا تقابل ہے. بلکہ اسلام جو کہتا سائنس وہی کہتی. معمولی سی نماز کا طریقہ ہمارا جو ہے سجدے کی حالت میں جانا ہو, یا یوگا ڈے ابھی ریسنٹلی ہمارے پاس سے گیا, جی تقریباً ایسے ہی وہ کام کر رہے ہیں جو ہمارے نماز کے حصے میں شامل ہے. کچھ حد تک کچھ تبدیلی ہو سکتی تاکہ وہ مشابہت نہ ہو, وہ بھی اس کا خیال کرتے ہیں. ہاں یقیناً, کیونکہ ہم اسے یوگا سے یا دوسری چیزوں سے نہ کبھی جوڑ سکتے ہیں اور نہ ہمیں جوڑنا چاہیے, کیونکہ عبادت بس عبادت ہے اور وہ اللہ کے لیے. بالکل بالکل. تو یہ لوگ کا نظریہ ہے. تو ہمارے بچوں کا اصل سب سے اہم مسئلہ یہی ہے, ماڈرنائزیشن کی طرف یا تو پھر یہ سائنسی ایجادات کی طرف ان کا ذہن جانا بہت اچھی چیز ہے. لیکن ان کو علم جس جگہ پر, جن درسگاہوں میں, جن مدرسوں میں, جن اسکولز کے اندر جو تعلیم دی جا رہی, وہاں سے یہ ذہن ان کا جو ہے خراب ہونا شروع ہو رہا. تو جن اداروں کا ہم انتخاب کرتے ہیں, خاص طور پہ مسلمان, ان کی پہلی اولین فریضہ یہ ہوتا اسکول کا کیمپس نہ دیکھیں آپ کلاس روم نہیں دیکھیے. ضروری نہیں ہے کلاس روم, آپ کس حالت میں پڑھے. والدین گورنمنٹ اسکولس میں پڑھ کے سرکاری نوکریوں پہ ہیں, اور آپ اپنی اولاد کو ہزاروں روپئے کی قیمت ڈال کے آپ بچے کو جب لے جا کر وہاں پر چھوڑ رہے ہیں, آپ ایک اسکول کی بلڈنگ, اسکول کا اسٹرکچر دیکھ رہے ہیں, اور اس کے سلیبس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا آپ سلیبس چیک کر رہے کہ اس کے اندر کیا بتایا جا رہا؟ کیا وہ سلیبس اسلام سے متعلق کچھ بدگمانیاں ہمارے بچوں کے دلوں میں پیدا کر رہا؟ یہ سوال ہے. نہیں کر رہے ہم لوگ چیک. ہمارا مسئلہ یہ ہے خاندانی اسٹیٹس مینٹین ہو کہ میری بہن کا بچہ فلاں جگہ پڑھتا تو میرے کو جو ہے اس سے بھی اچھی جگہ ڈالنا ہے, یا تو پھر اس کے برابر کا ادارہ ہو یا وہی ادارہ ہو, ایسی جگہ پہ میرے کو بچے کو تعلیم دینا ہے. بالکل. آپ صرف یہی فرق میں مصروف ہیں کہ میں اپنے اسٹیٹس کو کیسا مینٹین کروں گا. برقرار رکھنا, آپ خاندانی اسٹیٹس میں آ گئے اور یہاں سے ایمان ختم ہو گیا. آپ کی اولاد ایسے ایسے سوالات اس زمانے میں آج کھڑے کر رہی جو سوال ہی کفر کے اندر داخل کر دیتا. تو اب کیا ہوگا؟ اب ایسے سوالات, کئی نوجوان ہیں جو آج گمراہ ہو رہے ہیں. اس کے سبب کیا ہے کہ ان کے پاس پہلے تو ماں باپ خود دین سے واقف نہیں ہے بنیادی اعتبار سے, یہ خود ان کو نہیں سمجھا سکتے. چلو بڑے ادارے میں ڈالنے ہیں, چل یہ علمی اعتبار سے ان کا فائدہ ہو جاتا, تو ان کے اخلاق اور ان کے ایمان پہ محنت کرنے کے لیے ماں باپ کے پاس کیا ہے؟ خود کے اخلاق بنے ہوئے نہیں ہیں, اور خود کی جو ہے علمی صلاحیت ایسی نہیں ہے کہ وہ ایمان ان کا مضبوط کر سکیں. خود آپ نماز نہیں پڑھتے, اور اچانک جب اولاد ان سے مکمل طور پر خلاف کھڑی ہو گئی اور دونوں میں تضاد شروع ہو گیا اور نافرمان نظر آئی, جب جا کر جمعے کے دن مسجد کے امام سے ملاقات کر کے, امام صاحب یا تو کوئی وظیفہ بتائیے, یا تو پھر جو ہے کوئی ایسا عمل بتائیے, کوئی عمل ہو کہ جس کے ذریعے سے میرا بیٹا میرا وفادار ہو جائے. تو اب کہاں ہاتھ کو لگیں گا ثواب کے؟ کیونکہ زندگی پوری اللہ رسول کی نافرمانی کی طرف آپ کر دیے, اب انہیں کہاں سے لوٹ کے آئیں گا؟
آ سکیں گا، ہاں، مگر ابھی اس کو بھی دھکے لگنے کا ابھی وقت اس کو باقی دھکے لگنے پہ، کیونکہ جو چیزیں آپ نے مس کی بالکل ہیں، جو چیز ضرورت تھی اس کو آپ نے کیا، پورا چھوڑ دیا، نہیں کیا، برابر، تو اب آنے والے وقت میں تو آپ کو ان اس کی مشکلات بھرپائی کرنا پڑے گا. کرنی پڑے. آپ اسلام سے دور رہے، آپ کی آپ خود نسل بھی دور رہے، ہوگی. نسل دور ہوگی، بالکل. یقیناً یقیناً. اور سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، اس کی اگر ایک اور اہم پہلو کی طرف دیکھیں تو یہ بھی بات ہے کہ نکاح کے لیے نوجوان جو بے چین ہے بھائی میری شادی ہونا، ہاں ہاں ہاں، بالکل بالکل، ہر بچے کی خواہش ہے میں شادی کر لینا. یقیناً وہ بالکل. اچھا، ہاں، وہ زمانہ ایسا رہا کہ ماں باپ بولتے تھے تم پہلے کماؤ اس کے بعد دیکھیں گے. یہ زمانے میں ماں باپ خود بچوں کی شادیاں کر کے دے رہے. بچہ بھی رہا تو بچی کی برابر ذمہ داری ادا کر رہا باپ، کہ ایک بالکل. اور بہت کم طبقہ ایسا ہے جو خود محنت کر کے دولہا خود سے اپنی شادی کرتا ہوں گا. ورنہ مسلمانوں کے پاس تو شادی کے مسائل میں یہ بھی ہے کہ وہ سود کے پیسے لے کے اور مان لیجئے کہ قرضوں کے اوپر اپنی شادیوں کو جو ہے ترجیح دیتے، بڑے دھوم دھام سے پورے جیسا باجا بجانا ہے. اور مگر شرط یہ ہے کہ جو ہے وہ سود سے پیسے لیں گا یا تو قرض لیں گا مگر باجا بجیں گا، جبکہ اس کا اسلام سے یا شادی سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، دور دور تک نہیں ہے. اسلام میں شادی کی تقریب کا تو کوئی تصور بھی نہیں ہے نا. ہمارے پاس تو نکاح ہے اور بات ختم. ولیمے کی تقریب ہے، اب نوشا اپنی شان سے جو کرنا چاہ رہے کرے، اپنے پاس جتنی ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کو استطاعت دی. مگر جو انتخاب ہے عورت کا، لڑکی کا، وہ سب سے پہلے صحیح ہونی چاہیے. اولاد کے صحیح آنے کے لیے خیر و متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ. بالکل بالکل، بنیادی مسئلہ ہے یہ. بچے جذبات میں آ کے حسن کو دیکھیں گے، ضائع ہو جائیں گا. خوبصورتی، مال و دولت کو دیکھیں گے، رے بھائی پیسے والی بچی ہے اس سے شادی کرنا، یہ تو ترجیح ہے. اکثر مسلمان جو ہے مال کو ترجیح دے کے نکاح کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جب کوئی شخص مال کو ترجیح دے کے اپنے رشتوں کو جوڑیں گا تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ وہ پھر ذلیل ہوں گے. لالچ ہے، طمع ہے اس میں. اور جس رفتار سے نکاح کی کاروائی ہوتی ہے اسی رفتار سے طلاق کی طرف آتے. یقیناً آج کے دور میں یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. آئے دن طلاق، آئے دن طلاق. کبھی چند ہفتے یا چند ماہ نہیں گزرے ہوئے ہوتے ہیں کہ پھر ان کے درمیان ایک عجیب سی کشمکش، ایک جنگ چھڑ جاتی ہے پورے دو خاندانوں کے درمیان. دینی اور علمی ہماری سمجھ بوجھ کا آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ ہمارا خیال ہی اتنا ہے کہ 3 بول پہ جڑنا ہے، 3 بول میں ٹوٹنا ہے. جس تیزی سے قبول بولا وہی تیزی سے طلاق بول کے میں آزاد ہو جاتا ہوں. جبکہ اسلام کے اندر طلاق کے لیے حکمی وہاں پر یہ ہے کہ آپ نہیں دے سکتے، ایسا یہ حرام ہے. ہاں مگر ہو تو جاتی لیکن حرام ہے. روک کے کیوں گئے پھر آپ؟ کیونکہ اس میں آپ کو وقت ملنا چاہیے کہ بھائی آپس میں، اگر بعض وقت انسان غصے میں رہتا کچھ بول دیتا. لیکن یہ ہماری غلطیوں کا نتیجہ ہے کہ آج جو قانون کی شکل میں بن کے ہمارے سر پہ منڈلا رہا. بالکل. اچھا، سوشل میڈیا کا بھی بڑا کردار ہے ان ساری چیزوں میں. ہم یقیناً اسے مس نہیں کر سکتے ہیں کہ آج کے دور میں اچھائی ہو یا برائی ہو، سوشل میڈیا اپنا ایک بڑا کردار ادا کر رہا ہے. ایک دم بالکل میں کہوں تو اس کا جو اثر ہے وہ ہم پر ہو رہا. تو اسی حوالے سے میں ایک سوال آپ سے یہی پوچھنا چاہوں گا کہ نوجوانوں کی سوچ اور کردار پر جو ہے کہ کس طرح اثر ڈال رہا، یعنی جو ہمارے نوجوانوں کی سوچ ہے، سمجھ ہے، ان کی تھنکنگ ہے، اور ان کو جو ڈائریکشن ایک دے رہا وہ کس طرح سے ہے؟ کیا یہ جو طریقہ ہے وہ درست ہے یا نہیں ہے، اور اس میں کیا ہونا چاہیے جو اس کے ان کے ہمارے نوجوان نسل کی سوچ کو جو کس ڈائریکشن میں لے کے جا رہا ہے، وہ اس حوالے سے میں چاہوں. سوشل میڈیا جہاں تک ہے یہ تو بہت عام چیز ہو گئی اس زمانے میں. بالکل معمولی سا معمولی انسان بھی اور چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا جو ہے اس وقت میں اس کے استعمال میں بہت زیادہ مصروف ہے. لیکن اگر ہم اپنے بچوں کے اصل ایمان پہ اگر محنت کریں گے، اس کے بعد ان کے لیے کون سا چیلنج لے کے آنا چاہ رہے لے کے آئیے آپ. تو اگر ایمان پہ محنت نہیں ہے تو ساری چیزیں بیکار ہیں. میں آپ کو وہ واقعہ دلانا چاہ رہا ہوں اور ہمارے ناظرین کو بھی میں یہ بات کہنا چاہوں گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جس وقت بیت المقدس کو فتح کرنے کا وقت آیا تو جا کر جب محاصرہ کیا گیا، حضرات صحابہ نے جب محاصرہ کیا تو عیسائیوں نے جو بیت المقدس کے اندر تھے وہ لوگوں نے کہا کہ بھئی ہمارے پاس تو ہے کہ ہم دینا ہی دینا ہے کہ جائیں گا ہمارے پاس سے، لیکن وہ لوگ بڑے معیاری ہوں گے. ان معیار کیا تھا اس کا؟ پہلا معیار یہ تھا کہ وہ اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے، اس کی عبادت کرنے والے ہوں گے. ساتھ ہی میں اس کا معیار یہ تھا کہ وہ لوگ کچھ بھی ہو جائے اپنے ایمان سے ہٹنے والے نہیں ہیں. تو ان لوگوں نے آزمایا، کیا کیا؟ اپنی خواتین جو بالکل حقیقت، اب کے بچے تو
مان لیجئے کہ کچھ ہے نہیں، بالکل حسین اور خوبصورت خواتین کو کھڑا کر دیے اور بہترین لباس ان کو پہنا کر ان کو کھڑا کر دیے، اور ان کو یہ بولے کہ اگر ان میں سے کوئی ایک آپ کی طرف دیکھ بھی لیا، اس کو آنے کی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دیکھا بھی تو آپ اس کے ساتھ ہو جانا، اور مال و دولت تو زمین پر بچھا دی گئی کہ اب جو چاہیے لے لیجئے. لیکن کسی ایک صحابی نے بھی اس وقت میں اپنی نظر نہیں اٹھائی، بلکہ اپنے محاصرے سے نہیں ہٹے وہ لوگ، گھیرا جو دیے ہوئے تھے بس کھڑے ہوئے. بالکل. آپ بتائیے کسی ایک کی جان نہیں گئی اس کے اندر. آج بیت المقدس کو فتح کرنے کے نام سے ہزاروں جنگیں ہو گئی، اور آج بھی مسلمانوں کو اس کے لیے بے چینی ہے، اتنی بے چینی ہے کہ سوائے اسٹیٹس سے ہم کوئی دوسرا کام نہیں کر سکتے. صرف اسٹیٹس، صرف اسٹیٹس پہ بھائی یہ ہو رہا، اس سے ہٹ کے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. لیکن گھر بیٹھے وہ لوگوں نے واپس لوٹ کے آ کر کہا کہ دیکھیے آپ اپنے امیر کو بلا لیجئے، ہم اپنی چابیاں آپ کو دے دے رہے ہیں، اتنی آسانی سے. اور ہمارے پاس سوشل میڈیا عزت ذلت کا ایک ایسا پلیٹ فارم بنا ہوا ہے کہ کبھی بھی کسی کو بھی عزت مل سکتی ہے، اور وہی جگہ سے کبھی بھی کسی کو ذلیل کیا جا سکتا ہے. یقیناً تھوڑی سی چیزیں وائرل ہوئی، معمولی سی چیز سے ٹرول. کئی ایسے واقعات سامنے آئے جس میں بعض لوگوں نے جو ہے کہ ایک دم سوسائڈ ہو جاتا. تو مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ یہ چیز مان لیجئے جہاں پر اس کے اندر فائدہ ہے وہیں پر اس کے اندر نقصان بھی ہے. شرط یہ ہے کہ آپ اس کا استعمال کیسے کریں گے. اس لیے کردار کی اگر ہم بات کریں گے تو وہ ہمارا ٹھیک ہونا، اور سوشل میڈیا کا جہاں تک مسئلہ ہے وہاں پر ہماری ذمہ داری بن جاتی کہ ہم اس کا صحیح استعمال کریں. اگر ہماری نئی نسل اگر اس کو استعمال کرتی تو کیا اس کا زاویہ ہے، کس اینگل پہ اس کا یوز ہے، وہ اس کی اہمیت دیکھی جاتی. اگر آپ واقعی طور پہ صحیح اس کا استعمال کر رہے تو اس میں کوئی بری بات نہیں، لیکن اگر وہ آپ کی زندگیوں کے لیے مسئلہ بن رہا، آپ کے ایمان کے لیے مسئلہ بن رہا، اور آپ کے معاشرت کے لیے مسئلہ بن رہا، تو پھر تو ظاہر ہے کہ آپ اس کے استعمال سے ہمیں بچنا ہی بچنا ہے. بالکل ضروری، بچنا بھی چاہیے. اور سب سے بڑی چیز، کئی ایسے پوڈ کاسٹ ہوئے جس میں مولانا سے ہم نے جب سوشل میڈیا کے حوالے سے بات کی تو انہوں نے صاف لفظوں میں کہا کہ یہ دو دھاری تلوار ہے جناب، اس کا استعمال سے زیادہ مطلب کس طرح استعمال کرنا ہے، ہمیں یہ چیز سمجھنی ہوگی، اور کن چیزوں سے ہمیں رکنا ہے. اچھا، والدین کا معاملہ آج کے دور میں یہ ہو گیا کہ ایک چھوٹے سے معصوم مطلب بچے کو بھی وہ بہلانے کے لیے جو ہے موبائل دے دیا اور چند چیزیں جو ہے میوزک کے طور پہ لگا دی، اور اس وقت سے بچے کا جو ذہن بنتا ہے سوشل میڈیا کی طرف، اور اس وقت سے ہی وہ ان چیزوں کی طرف کافی تیز ہوتا چلا جاتا ہے. اور جب تھوڑا اور بڑا ہوا تو اسے وہ چیز چاہیے، کیونکہ بچپن سے آپ نے لت لگا رکھی ہے. اسی میں ایک سوال ہے کہ ایک مسلم نوجوان کی سب سے اہم خوبیاں کیا ہونی چاہیے؟ کیونکہ ابھی ہم نے جو بات کی کہ کس طرح ہونا چاہیے، کیا کیا چیزیں ضرورت ہیں، سوشل میڈیا کا دور ہے، ان کی تربیت کے حوالے سے، تو ایک سوال ہمارا یہ بھی کہ ایک مسلم نوجوان جو ہوتا ہے، ایک جسے کہا جائے کہ ہاں یہ مسلمان ہے، تو اس کی خوبیاں کیا کیا ہونی چاہیے اس کے اندر؟ میں جب تک سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے جس طرح بھی بات میں ہماری ابتدا میں ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی رسوا نہیں ہے، کوئی رسوا نہیں، یقینا. تو میں آپ کو وہ واقعہ یاد دلانا چاہ رہا ہوں کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی پہلی وحی نازل ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل جسم آپ کا کپ کپا رہا تھا، اور آپ تشریف لائے، اور سیدہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ آپ زملونی چادر اڑا دی گئی. اور اس کے بعد حضرت خدیجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ میں اب اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا. تو اس وقت آپ نے جو جملے کہے، عام طور پر جو ہے ایک شادی شدہ انسان کی پوری زندگی کی خواہش رہتی کہ اس کی بیوی اس کی تعریف کرے. صحیح بات ہے. ہمارے حضرت مولانا عاقل صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی عظیم ہستی تھی جو ہے گھر میں بھی ہیرو ہیں اور باہر بھی ہیرو ہیں، آپ کے علاوہ کوئی اور نہیں. تو ایک ایسی ذات اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس ہمارے لیے اسوہ بنا کے رکھی جو ہر جگہ ہیرو ہے. ہمارا کام ہے کہ ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں. تو اس وقت حضرت خدیجہ نے بہت ہی پیارے انداز سے ایک دلاسے والی جملے کہے تھے. انہوں نے کہا تھا کہ آپ جو ہے یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرنے والے، مسکینوں کو کھلانے والے، آپ جو ہے مہمانوں کی مہمان نوازی کرنے والے، اور آپ رشتہ داروں کے حق ادا کرنے والے ہیں. آپ کو اللہ ضائع نہیں کرے گا، آپ تھوڑا صبر کریے. یہ دلاسا قیامت تک کے لیے ہمارے لیے، ہم سب کے لیے جو ہے ایک سبق ہے. انہوں نے یہاں پر کوئی ذکر نہیں کیا
عبادات کا ذکر نہیں، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی میں بیٹھتے تھے جا بالکل، کر بالکل، اللہ کی عبادت میں، مگر اس کا ذکر نہیں کیا. نہیں کیا. آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کیریکٹر کے جو کوالٹیز ہیں نا اس کو پریزنٹ کیا یہاں پر لا کے کہ آپ کے اندر رشتہ داروں کے حامل ہیں آپ. یہ ہے، یہ آدمی ظاہر ہونے والا نہیں ہے. یہ زمانے میں معاشرے میں ہماری یہی خوبیوں کی کمی ہے. آج مہمان آئے تو ہمارے جسم میں بے چینی، واپس کب ہوتا نہیں معلوم، یہ ہے. ہاں، آپ رشتہ داروں سے کٹے ہوئے ہیں آپ، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک قوم کے اندر کوئی ایک قطع تعلق کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ اس ایک قطع تعلق کی وجہ سے پوری قوم پہ جو ہے عذاب نازل کرے. بالکل بالکل. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کردار ہی تو تھے جو آپ کھڑے ہو کر جب آپ نے اعلان کیا اسلام کی پہلی بار تو اس وقت بھی لوگوں نے کہا کہ آپ امین ہیں، صادق ہیں. ہاں بالکل، ہم آپ پہ اعتراض نہیں کر رہے ہیں، مگر بات اتنی مت کریے کہ اللہ ایک ہے. ان کا اعتراض یہی تھا. بالکل، وہی ہم آپ کو رسول نہیں مانیں گے. ہاں، باقی آپ کے اخلاق سے، ساری چیزیں آپ کی درست ہیں، پورے طور پہ متاثر ہے. وہی وجہ تھی کہ قاتلوں کو بھی جب آپ نے معاف کیا تو وہ لوگوں نے کہا کہ ہم سے آپ سے یہی امید تھی کہ آپ ہمیں معاف کریں گے. معافی کا دروازہ جس طرح اللہ تبارک و تعالی مومن کے لیے کھلا رکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی لوگوں کو معاف کیا. یقیناً تو وہ درس ہمارے پاس ہونا چاہیے، ہمارے پاس وہ ظرف ہونا چاہیے کہ ہم معاف کرنے والے بنیں. اچھا مولانا، ایک بڑا سوال ہے کہ آج اکثر یہ چیز دیکھا جا رہا کہ جو نوجوان بھی غلط راستے کی طرف اگر بڑھ گئے ہیں، غلط کاموں میں مشغول ہو گئے ہیں، تو ان کے ذہن میں اگر ان سے اچھی بات کی جائے اور انہیں یہ کہا جائے کہ مطلب کہ کوشش کریں کہ بہتر راستے پہ، ان کے اندر ایک سوال، ارے اب کیا آپ تو، یا جو ہمارے عمر دراز حضرات ہیں وہ بھی کہ اب کیا پوری زندگی تو ایسے ہی گزر گئی، اب کیا بچا ہے، آخری وقت میں کیا خاک مسلمان ہوں گے. وہی والا جملہ وہ دہراتے ہیں کہ آخری وقت میں، جبکہ توبہ کے لیے لفظ کافی ہے، دل کے اندر وہ بے چینی کافی ہے جو اللہ قبول فرما لے. تو اگر کوئی نوجوان ہے اور یقیناً ایک بڑا طبقہ ہے جو ہر وقت اس مطلب کوشش میں ہے کہ توبہ کی توفیق مل جائے اور کیا راستہ ہو کہ ہم اس کو، تو اسی ضمن میں ہے کہ اگر کوئی نوجوان دین سے دور ہو گیا ہو، مطلب حالات، ماحول، لوگ، اس کے اٹھنے بیٹھنے والے لوگ، تو اس کی واپسی کا آسان راستہ کیا؟ کہ دیکھیے اب اگر ہم انہیں کہیں گے ابتدائی میں کہ آپ 5 وقت کے لیے نماز پڑھنے آئیے، ایک دم فجر کے وقت اٹھیے، اور یہ ساری چیزیں جو اگر ہم ان کو بتائیں گے ایک دم، تو ابتدا میں ہی وہ ان مشقتوں سے گھبرا جائے گا، جبکہ یہ مشقت نہیں ہے. اگر ایک انسان کے اندر ایمان اگر وہ تازہ ہو تو اس کے لیے تو یہ خوشی ہے. اذان کی آواز اس کے لیے جو ہے خوشخبری ہے کہ خدا سے کہ گھر جانے کے لیے بلاوا ہے. لیکن اگر ایسا شخص ہے تو اس کے لیے کیا آسان راستہ ہو سکتا ہے؟ میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ خاص طور پہ جو ناظرین ہمیں سن رہے ہیں، اگر ان کے بچے کم عمر ہیں جو ابھی فی الحال والدین کے تابع ہیں، جیسا وہ موڑے وہ ویسا مڑنے کے قابل ہوتے ہیں، تو اگر ان کے اوپر ابھی سے قرآن و سنت کے اعتبار سے آہستہ آہستہ کر کے اگر ان پر محنت کی جائے زیادتی کے بغیر، تو انشاءاللہ یہ لوگوں کے لیے کوئی مسئلہ نہیں بنے گا، کیونکہ ماں باپ کی ان کو تربیت کافی ہوں گی. لیکن جو نئی نسل کا مسئلہ ہے، جو نوجوان ہو چکے ہیں، کاروباروں سے، اپنے مسائل سے دوچار ہو کے تمام تر عبادات کو ترک کیے ہوئے ہیں، تو ان کے لیے ہماری گزارش یہ ہے کہ ایسا کچھ نہیں. اللہ تعالیٰ توبہ کا راستہ، دروازہ ہر ایک کے لیے کھلا رکھا. بڑے سے بڑے گناہ کرنے والوں کو اللہ معاف کرتا. اور عمل کو ہمیشہ یاد رکھیے آپ، چاہے وہ برا ہو یا نیک ہو، ہماری پیشانیوں پر ریڈ اینڈ گرین سگنل اللہ نے نہیں لگایا. ہمارے پیشانی پہ یعنی نماز پڑھ کے اٹھے تو گرین سگنل آ گیا اور آپ کی نماز قبول ہو گئی. نہیں، بالکل نہیں، بالکل نہیں. نماز پڑھنے والا بھی ویسی ہی صورت کا ہے، ویسے ہی اس کی یعنی اس کے جسم میں کوئی کیفیت تبدیل نہیں ہوتی. نماز نہیں پڑھنے والے کی بھی کیفیت تبدیل نہیں ہوتی. ہاں، اس کا ایمانی معیار الگ الگ ہو سکتا، جو بھی وہ بھی ظاہر نہیں ہوتا، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نظامی الگ رکھے کہ اللہ تعالیٰ کس عمل سے کب راضی ہو جائے کسی کو علم نہیں. کسی کی توبہ سے راضی ہو جاتے، کسی کی زبان سے نکلے ہوئے ایک لفظ سے راضی ہو جاتے، کسی کے کوئی عمل سے راضی ہو جاتے. تو ہمارا مسئلہ یہ ہو کہ ہم کوئی ایسے اعمال کریں کہ جو ہے اللہ جو ہے ہم سے راضی ہو جائے. یہی فکر ہونی چاہیے. بالکل فکر ہونی چاہیے. اور دوسری چیز توبہ کا جو مسئلہ ہے، بھائی عمر گزر گئی، اب وہ باتیں یہاں پر اہمیت نہیں رکھتی. آپ بوڑھے ہو گئے ہوں گے، قبر کے قریب پہنچ چکے یا قبر میں چلے گئے، اگر آپ زندہ ہیں آپ کے پاس توبہ کا وقت، کیونکہ آپ کو پتہ نہیں کہ موت کب آنی ہے. بالکل بالکل. اور ایک بار جب آپ توبہ کر لیں تو پھر ہماری کوشش یہ ہو کہ ہم نے جس گناہ سے توبہ کیا وہ دوبارہ ہم سے نہ ہو. ہماری فکر یہ ہے کہ ہم نہ کریں، وہ عمل دوبارہ نہ ہو. دوبارہ ہو جائے تو پھر اس کی معافی کا طریقہ ہے. اللہ فرماتا بار بار آؤ
بار بار معاف کریں گے. یقیناً توبہ تو فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُم بالکل وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. اس کا مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ یاد کرنے سے مراد کیا ہے؟ اللہ کو یاد کرنا ہی تو اس کی عبادت ہے، اور تو اللہ کی طرف دوڑنے کا مسئلہ بھی یہی ہے جو ہم آیتیں پڑھتے ہیں. بالکل جس طرح قرآن میں قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، کہ آپ اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو جاؤ. تم بالکل ہاں آپ نہیں بنے ہوتا ہمارے سے، اب ہماری عمر ہو گئی، نہیں، آپ کو ضرورت نہیں ہے. وقت آپ جو دنیا کے اندر گزار رہے ہیں، مولانا عاقل صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے گھڑی کے بارے میں کہ یہ کٹا یہ چلا جو تو میری زیست کا ایک حصہ کٹا، شجر عمر کا آ رہا ہے گھڑی کا کانٹا. تو یہ جو ہے آپ کے وقت کاٹا دنیا کے اندر، اس کٹے ہوئے وقت کو لے کے جس حال میں گزارے مرنا تو طے ہے، گزرنا ہے. تو کم از کم توبہ کے ساتھ جائیں گے، استغفار کے ساتھ جائیں گے. یا سب سے آسان طریقہ یہ ہے، رات سوتے وقت میں انسان جب آنکھ بند کر لے، اب اپنا محاسبہ چالو کر دے. اگر آپ کو توبہ کی توفیق بھی نہیں ہو رہی تو آپ پہلے اسٹارٹنگ اگر آپ کرنا چاہ رہے تو محاسبہ ہے بالکل اپنے آپ کا. آپ رات میں لیٹ جائیے جہاں آپ کو کوئی، میں آپ کو بولا آپ غلط کر رہے ہیں، آپ نماز چھوڑ دیے تو آپ کو اچھا نہیں دکھتا، لیکن جب آپ کا دل آپ سے بولے گا وہ آپ قبول کرتے. رات کی تنہائی جو آپ کو قبول کراتی وہ کوئی دوسری جگہ ایسی ہے ہی نہیں جہاں آپ قبول. اس لیے اللہ کی بارگاہ میں بھی بندہ جب جائے گا تو بہانہ کرے گا، مولا میں نہیں تھا، میں نہیں کرا، میں شیطان کرایا بولیں گا. مگر جب رات کی تنہائی کیا بولتی، تو ہی کرا، کہ آپ خود ذمہ دار ہیں، اپنا جائزہ، اپنا جائزہ. تو انسان کو اپنا جو ہے محاسبے کا جو آلہ ہے نا اس کو چالو رکھنے کی ضرورت ہے. رات کے بستر پہ لیٹیں تو پورے چیزوں کا آٹومیٹک آپ کو ناپ تول ہو جائے گا کہ آپ گناہ کیا کرے ہیں صبح سے شام تک، نمازیں کیسی چھوٹ گئیں، کیا ہوا نہیں ہوا. یہ توبہ کی طرف لانے کا ذریعہ ہے. بہت اہم بات آپ نے ابھی یہ بتائی ہے. ٹھیک ہے، ہم اپنے دن کا جو بھی وقت ہے دنیا داری میں دیتے ہیں، اور کم از کم اگر رات کو سونے کے وقت میں جب ہم بستر پہ جائیں اپنے موبائل کو تھوڑی دیر کے لیے ہی دور کر دیں، یا بالکل جب ہماری آنکھ تھک جائے، ذہن تھک جائے، اسی وقت کم از کم صحیح 2 منٹ یا 1 منٹ کے لیے ہی ہم اگر جائزہ اپنا محاسبہ کریں کہ ہم نے صبح سے جگنے سے لے کے رات کو بستر تک کیا کیا عمل کیا، تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ وہ دن دور ہوگا. وہ انسان کے اندر خود بخود ایک بڑی تبدیلی آنی شروع ہو جائے. اور یہ بڑا اچھا طریقہ آپ نے بتایا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا، جب آپ اس دنیا سے پردہ فرما گئے، جب غسل کا وقت آیا تو پیٹھ ساری کی ساری کوڑوں سے بھری ہوئی تھی. تو لوگوں کے ذہن میں ایک بات آئی کہ بھئی ہم تو جو ہے ان کو لوگوں کو مارتے ہوئے دیکھے، یعنی حضرت عمر لوگوں کو مارتے تھے غلطیوں پہ، اب ان کو کون مارا جو یہ حال ہے کہ پیٹھ پوری جو ہے کوڑوں سے ماری ہوئی ہیں. تو آپ کی زوج محترمہ نے فرمایا اس وقت میں کہ میرے شوہر کا معمول تھا کہ روز رات میں صبح سے شام تک کی پوری ترتیب بناتے، لکھتے اس کو کہ یہ فیصلہ کیا، یہ فیصلہ کیا، اور کہیں بھی اگر محسوس ہوتا ہے کہ کچھ زیادتی دکھ رہی تو خود سے اس کوڑوں کو مقرر کرتے کہ اتنے مارنا ہے، اور خود ہی اپنے آپ کو سزا دیتے تھے. اور جب ان سے کہا جاتا کہ آپ خود امیر المومنین یہ کیوں، لیکن آپ فرماتے تھے کہ نہیں، میں دنیا کے اندر اللہ نے مجھے ذمہ داری دی، میں مروں گا تو پھر اللہ کے پاس جواب دینا ہے، تو دنیا کا ذمہ دنیا میں ہی پورا کر رہا ہوں تاکہ آخرت میں اس پہ کوئی جواب نہ ہو، سوال نہ ہو، اور پھر میں جواب دینے کی قائل نہ رہوں. اچھا، ایک سوال اور بھی ہے کہ آج زیادہ تر چیزیں جو ہم دیکھیں، والدین جو ہے اپنا، والدہ گھر کے کاموں میں مشغول، والد جو ہے باہر کے کام میں مشغول. ہماری جو زندگی گزرتی ہے یا جو گزر رہی ہے، گھر سے صبح جو ہم نکلتے ہیں گھر کے اندر داخل ہونے تک پورے دوستوں کے ساتھ ہے. اس میں کچھ اچھے دوست بھی ہوتے ہیں، کچھ برے دوست بھی ہوتے ہیں. برے سے مراد یہ کہ ان کی خود تربیت صحیح نہیں ہوئی ہوتی. ایسے میں جو اچھے دوست ہیں یا جو یقیناً ان کی تربیت اچھی ہوئی ہے اور انہیں لگتا ہے کہ وہ اپنے دوست کے لیے بہتر بن سکتے ہیں، اس حوالے سے ایک سوال ہے کہ اچھے دوست زندگی کو کیسے بدل سکتے ہیں؟ کیونکہ یہ آپ کا جو یہ پوڈ کاسٹ ہم لوگ جو کر رہے ہیں، یہ پوڈ کاسٹ یقیناً ہمارے نوجوان نسل کے حوالے سے، ان کی بہتری کے حوالے سے، ان کی تربیت کے، اور یقیناً اگر کسی ایک نے بھی اس چیز کو سن کر عمل کر لیا تو ہماری ایک پوری کوشش جو ہے نا، مطلب میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ جو ہم نے جو بھی کام کیا وہ ایک خوشی ہوگی ہمیں. تو وہ دوست جو یقیناً اچھے ہوں، جن کی تربیت اچھی ہو، جن کی فکر اچھی، جن کی سوچ اچھی، جو اپنے طور پر کچھ کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے کہ وہ اپنے دوست کو کیسے بدلیں. خود دیکھیے، آپ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپسی رشتوں کے لیے بھی، کوئی رشتہ دار بھائی کے لیے بھی اگر فکر مند ہے
اولاد ماں باپ جو ہیں اولاد کے لیے فکر مند ہیں، یا بعض موقعوں پہ ایسا ہوتا اولاد ماں باپ کے لیے بھی فکر مند ہوتا، یقیناً کہہ رہے بھائی میرے ماں باپ دیندار نہیں ہیں، ان کو کیسا. لفظ صحبت کا مسئلہ ہے جی کہ آپ کیا کریں گے. تو بہتر طریقہ یہ ہے، سب سے پہلا طریقہ دعا ہے کہ ہم اللہ کی مدد کے بغیر کوئی کام نہیں کر سکتے. ان کے لیے دعا مانگا جائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہاں بالکل یقیناً کہ اللہ مجھے عمر دے 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 دے. بہت دعائیں مانگی آپ نے، تب جا کر حضرت عمر آئے، اور ایسی حالت سے آئے کہ وہ تو کفر میں تھے اور خود تلوار لے کے نکلے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیں گے، نعوذ باللہ. مگر ایسے آئے، بس دل دے دیا جو دیکھ لی صورت رسول کی، بولے کہ نہیں اب قربان ہے آپ کے اوپر سب کچھ. اور پھر ایسے آئے، نماز پڑھے کعبے میں اور کھڑے ہو کر فرمایا اب آ جاؤ، اب ایمان کی بات کرنے والے آنا ہے تو پھر عمر سے مقابلہ کر کے سرکار کے پاس جاؤ. تو ویسا ایمان پہلے تو تھا نہیں، آیا تو ایسا آیا. تو دعا کی برکت سے ہدایت کے راستے کھلتے ہیں، اور خود بھی بدلنے کی ایک آدمی کے اندر طلب ہونی چاہیے، تڑپ ہونی چاہیے کہ میں اپنے آپ کے لیے کیا کروں گا. اصل مسئلہ یہ ہے موت کا خوف نہیں ہے، مارنا اور مرنا دونوں آسان نظر آ رہا. تو اب کیا کر سکتا راستہ انسان، اس کے لیے دنیا کے اندر سب کچھ دنیا میں عزت سمجھ میں آ رہی. تو ہمارا مسئلہ یہ ہے، آپ جس صحبت اختیار کریں، آپ غور کریے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے جو صحابہ تھے، صحابہ ہماری یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے اللہ سے دعا مانگی، اللہ میری جمع پونجی ہے بالکل، یہ چلے جائیں گے، ان کو کچھ ہو جائیں گا تو پھر میرا تو سرمایہ ختم ہو جائے گا. وہاں جو سرمایہ وہ دولت نہیں ہے، وہاں جو سرمایہ ہے وہ اصحاب رسول ہے، کہ یہ میرا سرمایہ ختم ہو جائے گا پھر میرا کیسا. لیکن آپ غور کریے صحابہ اگر ہماری زندگیوں سے باہر چلے ذری دیر کے لیے بھی ہٹا دیے، اب ہم مسلمان نہیں رہتے. قرآن ان کی وجہ سے محفوظ ہے، احادیث ان کی وجہ سے محفوظ ہے، عقائد ان کی وجہ سے محفوظ ہے، معاشرت بھی ان کی وجہ سے محفوظ ہے. تو ہم صحابہ اور حضور میں تعلق کیا تھا سوائے دوستی کے، سوائے ساتھ بیٹھنے کے، سوائے ساتھ سیکھنے کے؟ آپ کس صحبت کو اختیار کر رہے ہیں؟ کوئی نیک انسان کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں. مولانا عاقل صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مثال فرماتے تھے ہمیشہ کہ جو ایک انسان ہے وہ عطر کی دکان میں گیا، لگانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو عطر، آپ بیٹھے اور اٹھ کے آ گئے تو لوگ پوچھتے رہے کون سا عطر لگائے. اب یہ صاحب پریشان میں لگایا ہی نہیں، پوچھ رہے کیوں؟ تو بولے نہیں بھائی میں عطر کی دکان کو جا کے آیا اس لیے خوشبو آ رہی. یہ صحبت کا اثر ہے. وہی پلٹ کے آپ کوئی کوئلے کی کھان میں چلے جائیے، وہاں آپ کو کوئلہ منہ کو لگاؤ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف آپ داخل ہو جائیے اور باہر آ جائیے، جو سفید لباس ہے وہ کالا ہو جاتا، اور آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے میرے کپڑے کالے ہو گئے، پوری دنیا دیکھ کے بولتی ہے بھائی کہیں نہ کہیں بری صحبت کا اثر کوئلے کی کھان کی طرح ہے جو آپ کو برباد کر دیتا. آج آپ دیکھیے یہی دوستی، یہی صحبت، یہی بری صحبت مان لیجئے آج آپ کو نشے میں ڈالی. ہاں یقیناً، یہی صحبت آپ کو قاتل بنا رہی، یہی صحبت آپ کو زانی بنا رہی، یہی صحبت آپ کو کس کی صحبت میں بیٹھ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں. ماں باپ کو بھی اس کی فکر نہیں ہے. رات دیر مسلمانوں کے بچے جو ہیں آوارہ یا تو پھرنا، نہیں تو چبوتروں پہ ان کا گزر بسر ہے، مستقل چبوترا پہ بیٹھنے کا ہی مزاج بن گیا. وہ بوڑھیاں عام طور پہ جو ہیں بیٹھا کرتی تھی زمانے میں، لیکن یہ نوجوان نسل کا یعنی پیشہ کیا ہے تمہارا؟ تو چبوترے پہ بیٹھنا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو ہمارا طریقہ کار یہ ہو گیا. تو ہم بالکل علمی اعتبار سے کمزور ہو گئے. ورنہ عاقل صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک اشعار اکثر اپنے بیانات میں کہتے تھے، تیغ زن قلعہ شکن صاحب زر فہم و جگہ، کون تھا مشرق و مغرب میں مسلمان کے سوا. یعنی تلوار چلانا ہماری ساری چیزیں جتنا بالکل، ہاں حکمرانی ہماری تھی. تیغ زن قلعہ شکن صاحب زر فہم و جگہ، کون تھا مشرق و مغرب میں مسلمان کے سوا. اب کہاں تیغ زنی، تیغ بھی گھر میں نہ رہی، ملک گیری تو کجا ملک نہیں ایک گھر بھی. بادشاہی تو چھوڑ دیجئے، کوڑیاں بھی نہیں ہمارے پاس، بالکل زمین دوست ہو گئے ہم لوگ. اب پھر علم و دولت نہیں، اسلام کا کچھ پاس نہیں، نہ علم ہے نہ دولت ہے اور نہ اسلام کا کوئی لحاظ ہے کہ تم مسلمان ہیں. پھر غضب یہ ہے کہ اس پستی کا احساس نہیں. اب کس طرف چلے گئے آپ؟ وہ بھی احساس نہیں ہے. تو اس مسلمانوں کو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہم کہاں چلے. ہم زوال کے شکار ہو گئے، ہم علمی اعتبار سے پیچھے ہو گئے. ایک بات آپ نے شروع میں کہی، جب میں نے آپ سے یہ سوال کیا اس وقت آپ نے ایک اپنی گفتگو میں اس کا ذکر کیا کہ دعا. میں کئی بار یہ چیزوں کو سوچتا بھی ہوں، اور میں نے دیکھا ہے کہ جو والدین
اپنے بچوں کے حق میں دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کو ان کے لیے بہتر بنا دیتا ہے. وہ ان کے نام بھی روشن کرتے ہیں, ان کے اعمال بھی اچھے ہوتے ہیں, ان کی کردار سازی بھی ہوتی ہے. اور تو یقیناً دعا کا بڑا بہت اہمیت ہے, بہت اہم ہے. اور اسی چیز کا فقدان ہے. ہم بچے ہیں, ان کی جو ہے کہ پرورش تو کر رہے ہیں, تربیت نہیں کر رہے ہیں. بس وہ بڑے ہوتے چلے جا رہے ہیں, ان کی جس طرح تربیت ہونی چاہیے. اسی حوالے سے آج کے دور میں پیسہ جس کے پاس ہو, کیونکہ جو نوجوان نسل ہے وہ صرف چمک دمک اور رنگ و رونق کی طرف مائل ہے. جدھر چمک دیکھا ادھر دمک جو ہے کہ ان کو لگا کہ یہی سب سے. تو کیا کامیابی صرف پیسہ کمانا ہے؟ یہ ہمارے نوجوان نسل کے لیے جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ ہمارا جو مطلب وہ کہتے ہیں نا کہ ہمارا یہ گول ہے کہ ہمارے پاس یہ گاڑی ہو جائے, ایسی لگژری گاڑی ہو اور یہ ہو اور جو ہے موبائل ہو اور ہم جو ہے عیش و آرام کی زندگی, مطلب اور ہر چیز جڑی ہے پیسے سے. تو ان کو یہ کیوں لگتا ہے کہ کامیابی صرف پیسہ کمانے میں, اور اسی کے ریس میں جانور بن گیا ہے انسان. اس حوالے سے آپ کا کیا پیغام ہے کہ کیا کامیابی صرف پیسہ کمانے کا ہی نام ہے؟ پیسہ جو ہے دنیا کے اندر ایک سبب ہے زندگی گزارنے کا. اور اگر آپ بات کریں گے اسلامی اعتبار سے ہی اگر ہم بات کریں تو صرف اور صرف اپنے 2 وقت کی روزی کے لیے یا 3 وقت کی روزی جو آپ کی غذا آپ کو پہنچائے, حلال رزق کمانے کے لیے. اور آپ یاد رکھیے اسلام کے اندر تو جو ہے بعض لوگ اس کو مان لیجئے ممانعت کے طور پہ ایسا پیش کرتے بھی ہیں کہ بعض مولوی حضرات ایسا بولتے کہ جو ہے بچا کے رکھنا غلط ہے. تو اسلام ہم کو اجازت دیتا ہی نہیں, وہ ہمارے ایمان کے ہی خلاف ہے. کیونکہ بنیادی اعتبار سے رزاق اللہ ہے, ہمارا ایمان ہے. کوئی بول دے کہ بھائی نہیں اللہ ہم کو نہیں کھلا رہا, ٹھیک ہے, کچھ ایسی چیزیں ہیں, سہولتیں ہیں جو ہم بنا سکتے ہیں, اس کی ترتیب ہم بنا لے سکتے ہیں, حکمت اختیار کر سکتے ہوں گے, تدبیر بنا سکتے ہوں گے. لیکن آپ یہ کیسا کہ پیسے کے پیچھے آج یہی بول کے تو بھاگ رہے ہیں ہم لوگ. ارے اس کا کیا ہوگا, اس کا کیا, باپ کما رہا تو اس کی فکر یہ ہے میری آنے والی 2 نسل تک کیا رکھ کے جاؤں گا میں, اس کی فکر یہ ہے. ان کا ویژن ہی جو ہے کہ میری کامیابی صرف پیسے کے پیچھے نہیں. آپ کی کامیابی اس وقت ہے جب آپ مر کے قبر کے اندر جائیں اور سکون پائیں گے. ایک ایمان والے کی کامیابی یہ ہے کہ وہ اپنی قبر کے اندر جانے کے بعد سوالات کے جوابات آسانی سے دے دے, اور جو ہے اس کو قبر کا سکون پہلے میسر ہو جائے. ورنہ پھر یہ ایک بار نصیب ہو گیا تو کنٹینیو ہے جنت تک کا سفر. یقیناً پہلی منزل حضرت عثمان غنی, بالکل. اب اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. اگر آپ مان رہے ہیں پیسہ ہی سب کچھ ہے تو ذرا غور کرنا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کتنا مال و دولت تھا اس وقت میں. اچھا اگر کمپیئر کر کے دیکھیں گے آپ بھی ویسے ہی چال رہے ہیں, آپ کی چاہت بھی طلب پیسہ ہے. ان کے پاس پیسہ تھا مگر ان کی طلب پیسہ نہیں تھی. ان کی طلب یہ تھی کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت جو آپ نے ہم کو سکھایا اس کا امپلیمنٹ کیسا کروں گا, اور وہی کرتے 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 آپ کا اس دنیا سے رخصت ہو گیا. تمام صحابہ کی فکریں یہی. اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کو دیکھ لیجئے آپ کہ ایک امیر ہیں, اور آپ خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے اولادوں میں شامل ہوتے ہیں, لیکن آپ نے بھی ایسا کہ آپ کی خود کی اولاد کھانے کے فاقوں میں ہے اور بھرا کا بھرا ہے, مال کا مال. لوگ تانا دیتے کہ بھائی آپ کا نے تو سب کچھ ہے, چاہے تو خرچ کر سکتے مگر نہیں کیا. اور آپ یاد رکھیے اگر آپ کو یہ سمجھ رہے ہیں پیسہ ہماری شان ہے, پیسے سے ہماری عزت ہے, ٹھیک ہے ضرورتیں پوری ہو سکتی, لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی پیارے انداز میں فرمایا تھا کہ ہم مسلمانوں کو جو عزت ملی وہ ہمارے ایمان کی بنیاد پہ ملی. جب بیت المقدس کو جا رہے تھے اس کی چابیاں لینے کے لیے, تو 7 جو لوگ تھے وہاں کے گورنر نے کہا کہ نہیں آپ کے لباس کو دیکھیے, تھوڑا ہم چاہ رہے ہیں کہ کچھ تبدیل ہو جائیے آپ, کیونکہ وہ آپ ایک امیر ہیں اور وہ رعب کے ساتھ آپ داخل ہو جائیے. حضرت عمر بولے کہ نہیں, ہماری عزت اسلام سے. اگر وہاں پر اس چیز کا ذہن ہوتا کہ نہیں پیسے سے ہے تو لباس بدل جاتا, سواریاں بدل جاتی, ساری چیزیں. تو آپ کا آئیڈیل کیا ہے پیسے کے پیچھے کا؟ امبانی ہے بھائی. کون ہے تمہارے پیچھے کا آئیڈیل, کون ہے آپ کے پیچھے, کس کو فالو کر رہے ہیں؟ فلاں بزنس مین وہ کار میں سے اترا میں اس کو فالو کروں گا. تو آپ اس سے بھی بڑی رہبری آپ کے پاس جو ہے وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں. ایک اور خاص بات اپنے نوجوان کے حوالے سے, ہمیں اپنے نوجوانوں میں 2 طرح کے لوگ دکھتے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں جو بالکل
دین کی طرف پوری طرح مائل ہیں اور ایک وہ ہیں جو دنیا کی طرف پوری طرح مائل. لیکن ہمیں توازن برقرار رکھنا ہے کہ ہمارے ہاتھ سے نہ دین جائے نہ دنیا جائے. ایسا نہ ہو کہ پوری طرح ایک دم جو ہے کہ دین کے لیے بھی اس طرح چلے گئے جو کہ حقیقت نہیں ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں اس میں آپ نے ہر کام کیا ہے. اپنے گھر سے لے کے باہر سے لے کر کے صحابہ کی جو تربیت بھی ہوئی ہے گھر میں جو ہے کہ پورا ایک سسٹم وے میں آپ نے سب کو یہ کیا. وہ توازن بگڑ جاتا ہے. وہ توازن کو کیسے برقرار رکھا جائے؟ اس میں بنیادی اعتبار سے ہمارے پاس جو ذہن بنا ہوا ہوتا کسی بھی مولوی کے لیے پہلے ذہن خراب ہے تو وہاں سے پھر سارے فساد شروع ہوتے. لباس اور آپ کے اعمال. نماز سے اگر شروع کریں تو دیکھیے دن بھر میں ایک مومن مسلمان ہے اگر کوئی اس کے لیے 5 وقت اللہ نے فرض کی نماز. اور نماز کے علاوہ کے اوقات میں کیا ذمہ داری ہے جو فرض ہو؟ باقی اوقات کیا کریں گے آپ؟ معاشرت ہے آپ کی. معاشرت کے ساتھ کاروبار ہے آپ کا. کون روکا آپ کو؟ کریے. یہی توازن ہے کہ آپ نماز پڑھ لیجئے پھر آپ ادھر مصروف ہو جائیے اپنے کاروبار میں اپنی مصروفیت میں. اگر آپ نہیں کرتے آپ ہی توازن بگاڑ رہے ہیں اور آپ ہی کا خیال ہے کہ نہیں زیادتی آپ پہ اگر کہیں نظر آ رہی تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے. اسی لیے اگر آپ اس میں غور کریں کہ خاص طور پر اکثر ایک بڑا طبقہ جو دانشوران کہلاتا ہو یا تو پھر علماء حضرات پہ اس کی تنقید بھی کرتے کہ دیکھو پانی کے مینڈک کی طرح یہ لوگ محدود رہتے ایسا رہتے ویسا رہتے. تو کیونکہ ہم حیدرآباد سے ہمارا تعلق ہے ہم یہاں پر ہیں میں آپ سے واضح کرتا ہوں کہ ایک عظیم ہستی مولانا عاقل صاحب نور اللہ مرقدہ کی جو ہے گزری ہمارے اس ریاست میں جبکہ متحدہ آندھرا پردیش تھا. مولانا خود ایک عالم تھے. آپ عثمانیہ یونیورسٹی سے PhD کرے ہوئے تھے. عالم پھر دین کے داعی ایسے کہ وقت لینا ہے تو پھر وقت ہی وقت لیتے رہنا پڑتا. اتنا بہت زیادہ مشقت سے جو ہے مولانا کا وقت ملتا تھا. صبح شام بعض میں مصروف رہتے تھے مولانا. کبھی آندھرا کبھی تلنگانہ کبھی تلنگانہ تو تھا نہیں آندھرا مہاراشٹرا کرناٹک اور ممبئی کے اندر آپ کے اسفار پھر امریکہ وغیرہ بھی حضرت کا جانا ہوتا تھا. تو آپ ذرا غور کریے مولانا کی ایسی ایک عظیم ہستی تھی حیدرآباد شہر کی ہمارے اور اس متحدہ آندھرا پردیش کی کہ مولانا جس وقت باحیات تھے سیاست آپ کے ہاتھ سے چلتی تھی. سمجھ لیجیے آپ جو آپ بولیں وہ ہونا ہے. اس دور میں علماء کا معیار دیکھ لیجیے آپ سیاسی اعتبار سے. میں تنقیدی اعتبار سے نہیں بتا رہا ہوں مگر ہم کہیں نہ کہیں کسی کے پیچھے کھڑے ہو جا رہے ہیں. آج جا کے آپ کے تابع ہیں تابع اس امام کے بول کے کسی کو امام بنانا پڑ رہا. لیکن پہلے یہ تھا کہ مولانا عاقل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیے تو کافی تھا. یہ حضرت اپنے بیان میں بولتے تھے صبح اخبار میں آتا تو شام تک حکومت اپنے جو فیصلے ہوتے اس کو تبدیل کر دیتی تھی اگر آپ اس پہ تحقیق کریں. اور پھر حق بیانی تو حضرت کی ایسی تھی کہ بس آپ پوچھئے مت. تو پوری دنیا واقف ہے مولانا کے کارناموں سے. تو پھر تھے بھی عالم دنیاوی تعلیم بھی تھی اور پھر ساتھ ساتھ سیاسی دبدبہ ایسا تھا کہ پوری ریاست میں کانگریس کو اس وقت میں لانے والے وائس آر راجشیکھر ریڈی کو جتانے والی ذات مولانا عاقل صاحب کی تھی. انہوں نے اعلان کیا کہ نہیں ان کو جتانا ہے تو وہ جیتے. کوئی اس سے بھاگ نہیں سکتا. سیاسی میدان میں بالکل بہت خدمت کی ہے مولانا. اور وہ حالانکہ وہ سیاست میں نہیں آئے پھر وہ خود نہیں ہے. ہاں بالکل یہ چیز اور دور دور تک ان کا کوئی واسطہ نہیں رہا. لیکن عوامی خدمت کے جذبے کے اعتبار سے وہ پورے آپ کس فیلڈ میں دیکھنا چاہ رہے ہیں دیکھیے ہر جگہ حسامی ماہنامہ کے اعتبار سے مولانا کا ایک پرچہ بھی نکلتا تھا جو صحافت پہ کام کرتا تھا اس پر بھی مولانا کام کرے. تو بے شمار ایسے کارنامے ہیں. تو ماشاءاللہ سے شخصیت بالکل. تو ہمارے پاس ہمارے لیے تو وہی آئیڈیل ہے کیونکہ ہم لوگ ان سے جڑے ہوئے ہیں آپ کے سلسلے سے وابستہ ہیں. تو گویا ہماری ذمہ داری یہاں پر عائد ہوتی کہ اگر آپ ایسا سمجھ رہے علماء ایک محدود دائرے میں رہنا چاہیے یا ویسے ہی ہیں بالکل غلط ہے. ان کو آپ موقع دیجیے آپ علماء حضرات کو. آپ سے اچھا کوئی بھی فیلڈ میں کام کر کے بتاتے تو اور آپ کو پھر توازن بھی کر کے بتاتے کہ کیسا ہے آپ دنیا کے اندر کرے. تو اور بہت سارے علماء آج بھی ہیں. میں ممبئی بھی سفر کیا تھا اس سے پہلے تو ایک موقع پر ایک صاحب سے ملاقات ہوئی تھی تو وہ عالم بھی تھے حافظ بھی تھے. پھر پتہ چلا کہ وہ کوئی کمپنی کو ایڈوائزر ہے
تو مان لیجئے ان کی 2 سے 3 منٹ کی کال ان کو جو ہے تقریباً 1-1.5 لاکھ روپے کی جو ہے تنخواہ ان کو اتنے کال پہ مل جاتی. یقیناً. تو اس قسم کے جو ہے لوگ ہیں خدمت کرنے والے. اور آج بھی ماشاءاللہ سے علماء حضرات مختلف تجارت میں مان لیجیے یا پیشے کے اعتبار سے کام کر رہے ہیں اور خوب کام کر رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ ان کو محتاج نہیں رکھا. حضرت عاقل صاحب فرماتے تھے پوری دنیا کے پاس نوکری نہیں ہوں گی مگر عالم کے پاس نوکری رہ جاتی. بالکل صحیح بات ہے. اس کی ضرورت کبھی ختم نہیں ہونے والی ہے. بہت بہت شکریہ مولانا, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور میزان درائز کے اس پلیٹ فارم پہ آ کر کے آپ نے جو باتیں کہیں, اور خاص طور پر ہمارے نوجوان نسل کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے, جن باتوں کی ضرورت ہے, اور انہیں جو چیزیں سیکھنی ہیں, اپنے آپ کو سمجھنا ہے, اپنے آپ کو بنانا ہے, اپنے مستقبل کی فکر کرنی ہے. ساتھ ہی ساتھ ہمارے وہ والدین جو ابھی خود جوان ہیں اور اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں, ان کے لیے یہ بے حد ضروری ہے کہ وہ اپنی اصلاح بھی کریں, کیونکہ وہ اگر اپنی اصلاح نہیں کریں گے تو اپنی نسلوں کی اصلاح ممکن نہیں ہے. مولانا نے ہمیں وقت دیا, بہت قیمتی باتیں ہمارے سامنے رکھیں, اور میں اس کے لیے بے حد ان کا شکر گزار ہوں. اور اپنے ناظرین سے میں یہ ضرور کہوں گا کہ میزان درائز پہ جو چیزیں نشر کی جاتی ہیں, جو چیزیں آپ تک پہنچائی جاتی ہیں, وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں آتھینٹک ہوتی ہیں. اس لیے میں آپ سے پھر یہ گزارش کروں گا, عرض کروں گا کہ ہمارے چینل سے جڑیں اور میزان درائز کے پیج کو لائک, فالو, شیئر اور جو ممکن ہو سکے آپ کریں. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ.